سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت یعنی درود و سلام پیش کرنے تو بعد حضرات ذوی الاحترام جدوں کسی بھی بندے کے بارے گفتگو کرنی ہوئے وہ دیاں خوبیاں ویکھیاں جاندیاں نے وہ دیاں خامیاں ویکھیاں جاندیاں نے. اگر خامیاں بد جان اسی کہتے ہیں یار بندہ اچھا نہیں، پھر بھی وہ بارے حکم ہے بھی یہ اندر وہ اچھائیاں لبھو. جے کسی بندے کے اندر خوبیاں زیادہ ہون خامیاں کم ہون پھر اسی کہتے ہیں یار بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے. جس شخصیت کے بارے اسی آج گل کرنی ہے ان کے اندر اللہ نے خامی رکھی نہیں، ساریاں خوبیاں رکھی ہیں. 18 ذوالحج شریف نو یعنی کل دے دن
ایک ایسی عظیم شخصیت کا مثال ہویا جنہوں لوگ سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے وہ لخت جگر نے جڑے بیمار ہونے کی وجہ تو کربلا کے میدان کے اندر اپنی شجاعت جوہر نہ بتا سکے، لیکن بعد کے اندر آپ صبر کا پہاڑ بن کے ثابت ہوئے. حضرت گرامی آپ سن 38 ہجری کے اندر پیدا ہوئے نے. جدو کربلا کا معرکہ ہویا، بلکہ اسی انج کہاں جدو کربلا کا حادثہ ہویا، یہ حادثہ یہ معرکہ یا جنگ نہیں ہے، یہ کوئی بھی عقل والا بندہ جنگ نہیں کہتا. جنگ کے اندر فوج لے کے بندہ آتا ہے، جنگ کے اندر لشکر لے کے آتا ہے. امام پاک نے اگر جنگ کرنی ہوتی تو مکے کے اندر رہ کے کر دے، مدینے کے اندر رہ کے کر دے، یا باہر نکل کے بھی کرنی سی تو پھر بھی لشکر لے کے آتے. تو جی یزید کے خلاف جنگ کرنی سی تو پھر کوفے نہیں شام کے علاقے سے جانے جتنے یزید بیٹھا سی. لیکن نہ میں امام نے مکے کے اندر اعلان کیتا، نہ مدینے کے اندر اعلان کیتا، نہ لشکر جدار تیار کیتا، نہ شام کے اوپر چڑھائی کیتی، بلکہ اپنے بیوی نو، اپنے بچیاں نو، اپنی ہمشیرہ نو، چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نو، بچیاں نو نال لے کے گئے نے تاکہ کوفے کے اندر جا کے انہاں لوگاں کو اسلام کے مطابق تعلیم تے تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکیں. بہرحال جب ایمان کا کرب و بلا یا حادثہ کرب و بلا پیش آیا، اس وقت اس شہزادے کی عمر تقریباً 23 سال سی. کتنی عمر سی؟ 23 سال. انہوں نے علی اوسط بھی کیا جاتا ہے، نام انہوں کا علی سی کیونکہ حسین پاک کو اپنے باپ کے نال عشق بھی بڑا سی. حضرت حسین پاک نے اپنے بیٹے کا نام ایک کا بھی نام علی رکھیا، دوسرے کا نام بھی علی رکھیا، تیسرے کا نام بھی علی رکھیا. باپ نے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ باپ کے نام محبت ہونی چاہیے نا کہ جب قبر میں ٹوٹ جائے تو پھر صرف دعا کر کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. بھائی تینوں بڑا پیار ہے اپنے باپ کے نام، چل ایک پتر کا نام رکھ رہے ہیں اور تینوں کے نام ہی سارے پتروں کے نام ہی باپ کے نام پہ رکھیا. حسین پاک نے دسیا لوگوں جب ماں باپ نال عزت ادب کرنا ہوئے ماں باپ کا تو پھر بھی ایک ہی کرو جی اہل بیت کے شہزادیاں نے کیتا ہے. 23 سال کی عمر ہے اور آپ سارے اس حادثے دے عینی یعنی چشمدید گواہ ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا شہید ہوئے، 8 چاچے شہید ہوئے. کتنے؟ امام زین العابدین کے 8 چاچے شہید ہوئے، حضرت علی کے 9 پتر شہید ہوئے. کتنے؟ 9 پتر اس کربلا کے اندر شہید ہوئے. حضرت امام حسن کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کے تایازاد آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. آپ کے پپھوزاد پپھی کے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. آپ کے بھائی علی اکبر آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. علی اصغر آپ کے سامنے شہید ہوئے. جب سارا کنبہ شہید ہو گیا نا تو پھر آپ جوش کے اندر آ کے اٹھے، اٹھیا نہیں جا رہا
فرمایا اتنا بخار ہے کہ اٹھیا نہیں جا رہا، جوش کے اندر آ کے اٹھے۔ امام حسین پاک فرمانے نے بیٹا کی گل ہے؟ عرض کیتی حضور سارے ٹر گئے نے، سارے چلے گئے مامو والی تے ہن تک میری باری ہے نا، زمانہ مینوں کی کہے گا کہ سارے نے جانا دتیاں تے اے چار بھائی تے پیاریا ہن مینوں اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا تیرا حکم ہے، تو ایتھے ہی رہنا ہے تے باغ کے اندر انہاں تمام مخدرات دی، تمام مستورات دی، تمام بیویاں دی حفاظت کا ذمہ تیرے اوتے آ، اور اس نسل مصطفی کا ذمہ بھی تیرے اوتے آ، تیرا تو نسل حسینی قیامت تک چلنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی کیا عجیب منظر ہوئے گا، باپ آپ کے سامنے سواری تے بیٹھ کے شہادت گاہ والے جا رہے ہیں، قتل گاہ والے جا رہے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، لیکن قربان جاواں اس صبر دے پہاڑ تو صبر کا دامن نہیں چھڑیا، استقامت کا دامن نہیں چھڑیا۔ اتنی شہادتوں کو بعد بھی حوصلے پست نہیں ہوئے، قدم تک بگائے نہیں، حواس باختہ نہیں ہے۔ رات گزری، فجر کی اذان امام نے آپ آتی ہے۔ ایک وہ وقت سی کہ ایک کربلا کی ماٹی نبی پاک دے اہل بیت دے نال جگمگا اٹھی سی۔ جدو سرکار کو آپ دو محرم الحرام کو تشریف لے آئے نے، ایک کربلا دی ماٹی آپ کی آمد کے اندر جگمگا اٹھی۔ ادھر سیدنا علی اکبر موجود نے، ادھر سیدنا عباس موجود نے، ادھر حضرت قاسم موجود نے، ادھر حسین بن علی موجود نے، سادات موجود نے، اور وہ سرزمین کربلا اپنے آپ سے فخر کر رہی ہوے گی کہ میرے اوپر آج نبی دے اہل بیت موجود نے، پوری باقی خوشی نال جگمگا اٹھی ہوے گی۔ لیکن ایک وقت یہ بھی آیا جب سارے ٹر گئے، امام زین العابدین کلے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب نے بڑا ایسا نقشہ کھینچے، آخر سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ٹر گئے نے دل اور تار جنا دے کہ وطن چک مہارا اجڑی بستی اور نظری آوے کنڈ کیتی جد یارا، اجڑی بستی اور نظری آوے تے کنڈ کیتی جد یارا، تے طاقت ہندے زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائی، باج بنی دے گر گئے سارے، تے دین دنی دے سائی۔ بستی اجڑی نظر آ رہی ہے، نہ باپ نظر آ رہا، نہ بھائی نظر آ رہا ہے، نہ چچا نظر آ رہا ہے، لیکن قربان جاواں آپ کی شان اور عظمت کو آپ نے صبر کا دامن نہیں چھڈیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صبر والے کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ نے قرآن کے اندر
بے حساب کنوں صابرن کنہاں نوں اللہ اکبر تے وہ امام زین العابدین اللہ اکبر جنہاں نوں جدو فجر کی اذان ہوئی تے نماز پڑھی نا تے یزیدی فوجی آگے جناب ہاتھ کڑیاں لا لیاں تے بیڑیاں لا لیاں تے کہنے لگے چلو جی قافلہ تیار ہے واپس جانا ہے تے آپ نو جناب اس قیدی دی صورت دے اندر اگے جناب اس سراں نو نیزے دے اوتے چڑھایا ہوا ہے پیچھے بیبییاں نے پردہ دار پیچھے فوجی آ رہے نے اس طریقے دے نال قافلہ جدو کوفے دے وچ پہنچیا عبید اللہ ابن زیاد گورنر دے سامنے پہنچیا تے دیکھ کے نا امام علی مقام دے شہزادے نو کہنے لگا میں یہ جوان کون ہے انہوں نے دسیا کہ حسین ابن علی دا بیٹا یہ علی ہے انہیں کیا کیا انہوں تسی قتل نہیں کیتا انہیں کہا جو بیمار سی انہیں تلوار نہیں چکی لہذا اسی بھی انہیں تلوار نہیں کیتا کیونکہ جنگ دا طریقہ تے یہی ہے یہ تلوار چکنا تے اسی بھی وار کرتے نہ انہیں جنگ کیتی نہ تلوار چکی نہ وار کیتا ایک رکھت تو گئی نہیں سی لہذا انہوں نے حال دے چھڑ دیتا اور یزید بے ایمان کا گورنر کہنے لگا اور تسی حسین دے پورے نخرستان کو ختم کرنا سی انہوں کیوں چھڑیے جلدی نہ جلال کو بلایا کہ نہیں سر تے مار کر کے سر کرم کر بی بی سیدت پاک حضرت حسین ابن علی دی ہمشیرہ علی دی شہزادی اگے ودی آپ نے فرمایا ظالمہ خبردار ہے کہ نامی اگر انہوں قتل کر نہیں تو پہلے میرے تے تلوار چلا ہاں اگر عورت تے تلوار چلائے گا زمین پھٹ جائے گی تو غرق ہو جائے گا کہ تو آپ نے منہ جو اتنا سنیا جلال رو پیچھے کیتا امام زین العابدین دی جان بچ گئی اور بچتی کی میرا اللہ نے لکھی ہے یہ میسی اللہ نے اللہ اکبر لکھی ہے یہ میسی پھر آپ کو وہ نہیں قیدی دی حالت کے اندر اسیری دی حالت کے اندر آپ کو دمشق یزید کے سامنے پیش کیتا گیا آپ یزید کے سامنے بھی جا کے آپ روئے نہیں پریشان نہیں ہوئے ڈگمگائے نہیں حوصلہ نہیں آ گیا کہ میرے سارے لگے گئے جناب میں تے کلا ہی رہ گیا انہوں کو پتا سی کہ جڑے گئے نے انہاں بھی مل جانے اے جڑے رہ گئے نے یزیدی لوگ انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہونا جڑے چلے گئے نے او تے جنت میں نظارے پہ کرتے یزید کے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حضرت علی زین العابدین شہزادہ حسین ابن علی نے اللہ اکبر بہرحال آپ کو تو چلے واپس اس کربلا دے میدان دے اندر آئے لاشاں کو دفنا دیتا گیا سی اوتھے آپ نے جنازے پڑھ کے مدینے پہنچ گئے پھر ساری زندگی آپ نے مدینے سے گزاری سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 قول نے کہ آپ کا سر انور دمشق لے کے جایا گیا ایک قول ہے کہ وہ کو اوتھے ہی خزانے کے اندر رکھا گیا اور بعد کے اندر مصر لے جایا گیا مصر کے اندر آپ کا سر انور دفنایا گیا آپ کا سر انور کا مزار مبارک ہوتے دوسرا قول ہے کہ دمشق کے اندر آپ کا سر انور دفنایا گیا اور تیسرا قول ہے کہ آپ کا سر انور واپس لے آنا گیا کربلا کے اندر اور آپ کی قبر مبارک کھودی گئی قبر مبارک کھود کے آپ نے اس جسم مبارک کے نال سر کو جوڑ کے اسے رکھ دیتا گیا ایک چوتھا قول بھی موجود ہے جن نے مطابق کیا کہ آپ کا سر انور مدینے لے جایا گیا کتنے لے جایا گیا مدینہ شریف لے جایا گیا اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے قدمین شریف کے اندر دفنایا گیا بہرحال امام زین العابدین کی گفتگو ہو رہی حضرت گرامی مدینے کے اندر ساری زندگی گزاری کتنے گزاری ہے مدینے کے اندر میں شروع سے عرض کیتا سی کہ بندے کو جاننا ہوئے پہچاننا ہوئے تو یہ خوبیاں تو جانو آپ کو عبادت اس قدر پسند سی آپ کو سجدے اس قدر پسند سن کہ آپ کا لقب ہی سجاد مشہور ہو گیا اسی آپ نے سبحان اللہ سجاد کثرت نال سجدے کرنے والا آپ کو
اور عبادت اس قدر کرتے سن کہ آپ کا لقب زین العابدین مشہور ہو گیا. یعنی عابدہ کی زینت، عبادت گزارا کی. دیکھو اگرچہ انہوں نے خاندان اونچا، اگرچہ انہوں نے مراتب اونچے، لیکن ایک تو دیکھو انہیں ظلم سہن تو بعد انہوں نے کام بھی کتنے اونچے نہیں. ساڑھے تو ماڑی جی پریشانی آ جائے کہ اسی تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اخلاق بھی باقی نہیں، اخلاق بھی باقی نہیں، کردار بھی باقی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا. اور بھائی اپنی گفتگو کو ٹھیک رکھے، وہ بندے کی عقل کے اوپر پتہ پہ جاتا ہے جب بندے کو غصہ ہوتا ہے. لیکن قربان جاواں اللہ کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، مومن کیوں ہوتے ہیں جڑے اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، آپ مدینہ پاک کے اندر سن، آپ نے زمینہ سن، باغات سن، ہوتے آپ کاشتکاری کرتے سن، لیکن آپ خود کم نہیں سن کرتے، آپ عبادت کے اندر مصروف رہتے سن. آپ کے غلام بے شمار سن، تے غلاماں کو آپ حکم فرماتے سن کہ تسی کم کرو. کہ جب کسی غلام کی شکایت آنی نا، کسی غلام کی شکایت آ جانی، متحد ہونے نا، ساڑھے تھلے کو متحد ہوئے نا، کہ ماڑی جی غلطی کر کے ساڑھا دل کرتے تھے منہ تے تھپڑ مارا. تھوڑا جا کوئی غلطی ہو جائے، متحد ہو گئے، غلطی ہو جائے، اسی کہنے تو چوکے بار کر دو. جب کوئی افسر ہے تو کہنا ہی وہ چوکے بار کر دو. تے جب کوئی جناب ویسے ہی کاما رکھی ہے کہ اسی انہوں جانور سمجھ دیا. لیکن قربان جاواں آپ کی تعلیمات تو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہستیاں نے جنہوں نے سانو سکھایا ہے کہ لوگوں انسانیت کا درس انج نہیں ہے جو زین العابدین نے دیتا ہے. آپ کے کوئی شکایت آ جاتی ہے کسی غلام کی، حضور اس بندے نے فلاں کا غلط کیتا ہے، آپ انہوں بلا دے، بلا کے فرما دے جا آج تو آزاد ہے. یہ اس دور کی گل ہے کہ جب آزادی بڑی بڑی نعمت سی، آج تک غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا نا. آزادی بڑی بڑی نعمت سی، لوگ ساری ساری زندگی محنت کر کے اکٹھے کر کے اپنے مالک کو دے کے آزادی حاصل کرتے سن. لیکن قربان جاواں امام زین العابدین تو آپ نے غلام کو بلانا، پاس بٹھانا، کول بٹھا کے آپ نے فرمایا تیرے کو غلطی ہوئی ہے جی حضور، آپ نے فرمایا جا آج تو آزاد ہے. ایک کا واقعہ آیا کہ آپ کے کول غلام آیا نا، تے آپ کے کول بیٹھا تے فیصلہ کرنے تو پہلے ہی کہنے لگا حضور میرے مارو، سزا دیو، جو مرضی کرو، لیکن میرے آزاد نہ کرے جے، میرے آزادی نہیں چاہیے، محمد کی نسل کی غلامی چاہیے. اس دور کے اندر جب آزادی سب سے بڑی نعمت سی، غلام آپ کو دور ہونا پسند نہیں سن کرتے، کیونکہ اس جس میں اب محمد رسول اللہ کی خوشبو ہوتی سی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا مطلب یہ کہ آپ کو ویکھتے سن اکھاں نوں ٹھنڈک مل جاتی سی. او امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کمال حوصلہ تے کمال صبر سی. کہنے کہ جب آپ کے کوئی مخالف آپ کو برا بھلا کہنا سی نا، آپ کو برا بھلا کہنا سی تے آپ کو اگوں دعاواں دیندے سن. سرکار کا بھی یہی طریقہ سی نا. جب طائف کے اندر انہیں پتھر مارے، سرکار کی پیشانی مبارک کے وچوں خون کا جناب فوارہ نکلیا، فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ حکم کرو. آپ نے فرمایا کی کرو گے حضور؟ پوری وادی طائف کو اسی انہاں پہاڑاں دی چکی دے اندر پیس کے رکھ دیں گے، انہاں چوں ایک بھی ظالم نہیں چھٹاں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں زحمت نہیں رحمت بن کے آیا. انہاں دی آن والی نسلاں اسلام کے ڈنڈے بجا گیا، کلمے دا علم بلند کر دیا. آج انہاں کو پتہ نہیں میں کون ہاں. جب انہاں دی نسلاں کو پتہ لگ جائے گا، سارے کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے. یہ خون ہے. آپ کو کوئی گالیاں دینا ہے کہ آپ کو
ہر دور کے اندر ہوئے نے، اچھیاں کے مقابلے کے اندر برے بھی آئے نے، تے بریوں کے مقابلے کے اندر موسیٰ بھی آئے نے. سبحان اللہ. عزیز رکھو، اچھے تک بھی پتہ لگے کہ برے نہ ہوں، برے نہ ہونا. اور وہ بنو امیہ کا زمانہ سی، اسی زمانے کے اندر کربلا بپا ہوئی سی، اسی زمانے کے اندر پوری آل رسول کٹی گئی، اسی زمانے کے اندر نماز رسول نو تحقیق کر دیتا گیا. یہ زمانہ سی. بنو امیہ کے مسٹنڈے فیر بھی تیار کرنا انہوں نے خلاف سن. ایک بندے کو ڈیوٹی لائی گانا کٹ رہا ہے، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، جی حضور. آپ نے فرمایا جاؤ اینو 1000 درہم جو ہے نا یہ لے جا، نالے اے پیش کر دے تے نالے اے کپڑے والا جوڑا بھی پیش کر دے. کپڑے والا جوڑا بھی پیش کر. حضور کہاں پہ کر دے؟ آپ نے فرمایا یہ ہوتا ظرف ہے. تو بندہ کھڑا سی کہنے لگا اے علی بن حسین تسی لوگوں بھی بچا لیا کہ اپنی خوبیاں بھی ظاہر کر دیتی نے. ایک کمال ہنر صرف فاطمہ کی اولاد کے وچ ہی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت کی رامی ہے سید السادات، فخر السادات، سید سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کا مقام ہے. اور آپ کو زمانے کے اندر اللہ کریم نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی کہ پوری مخلوق کی محبت کا تعلق آپ کے نال جوڑ دیتا. ایک مرتبہ مکہ شریف جا رہے ہیں، مکہ شریف پہنچے نا، مکہ شریف پہنچے اس کو پہلے مکہ کا گورنر اتنے موجود ہے. گورنر موجود ہے تے گورنر خانہ کعبہ دی نکر دے اوپر جڑا رسول لگا نا اونوں چومن واسطے اگے ہویا تے راش اتنا سی کہ رستہ ہی نہ ملیا. او جناب ٹکر کھاتا پھر واپس آ گیا تے سائڈ تے لگ کے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تے نال ہی ویکھدا ہے کہ ایک نوجوان آیا ہے، چہرے دے اوپر نور دے شعلے پر نکلدے نے، سر دے اوپر دستار بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آ رہا کہ اگے کے لوگ آ رہے ہیں، بھئی رستہ دے دیو، رستہ دے دیو، رستہ دے دیو. رستہ بنتا گیا. وہ نوجوان حجر اسود کے کول پہنچ گیا، جا کے حجر اسود کا بوسہ لیا. اس گورنر کے کول کوئی کھڑا سی، کہنے لگا گورنر کو بھی یہ کون ہے؟ کہتا مینوں تے پتہ نہیں کون ہے، مینوں تے پتہ نہیں. حالانکہ جانتا سی کہ ایک کون ہے. کہنے لگا مینوں نہیں پتا، کیونکہ حسد کی آگ کے اندر جھلس رہا سی نا. کہتا مینوں نہیں پتا. تے نال ہی فلسطین شاعر کھڑا ہوا سی، کہنے لگا اگر کہے تو میں دساں کون ہے. حاسد بھی اوتھے ہی ہوندے نے تے عاشق بھی اوتھے ہی. فلسطین شاعر یہ جڑا امام علی مقام راہ کے اندر ملیا تے کہنے لگا حضور واپس چلے جاؤ، کوفیہ کے اندر وفا نہیں ہے. او فلسطین شاعر کہنے لگا میں دساں. وہ آدمی بول کے کہنا دس سے کون ہے، تعارف تے کرا. کہنا ہے کہ ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا ہاتھ کعبے نوں لگ جائے تے سانو خوشی مل جاتی ہے، سانو سکون مل جاتا ہے، سارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ وہ ہستی ہے جہاں کعبے نوں ہاتھ لائے تے کعبہ مسکرا جاتا ہے. یہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نا فرزدق شاعر کی شاعری نو میں اپنے نثر کے اندر بیان کر رہا نا، انہوں نے شاعری نو اپنی کتاب کے اندر کشف المعجون کے اندر بھی بیان کیتا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا کہ ساڈا ایمان ہے کہ اسی اپنے ہوتا جو کعبے دے نال آئیے، سانو لمس کعبہ دی وجہ تو سکون تے راحت نصیب ہوتی ہے، ساڈے ہوتا نو لذت آشنائی نصیب ہوتی ہے، محبت کے اندر آ کے اسی خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہستی ہے جہاں لب کعبے دے نال لاوے تے کعبہ خوش ہو جاتا ہے. اے حسین دا لخت جگر ہے، اے علی حیدر کرار دا شہزادہ تے اے پوتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل ہے، دا نام علی ہے. حضرت
مختار سخی نے چڑھائی کی ہوئی سی تے نب نب کے بندے جڑے یزیدی جڑے امام حسین کے عبد الفقار دے قاتل سن نب نب کے انہوں نے مار رہا سی تے اینے بھی پیچھے لگا سی ایک قاتل دوڑدا آیا آج انہیں دیکھا خیمہ لگا امام زین العابدین تے جلدی اندر بڑھ گیا تے کہنے لگا مینوں پناہ دے دیو آپ نے فرمایا کہہ جا جب بیٹھا آپ اٹھے آپ نے گھڑے دے وچوں پانی پایا اور پہلو ٹھنڈا پانی پلایا ٹھنڈا پانی پلایا اور کھانا کھلایا اور چہرے کو خوف کے آثار ختم کیتے جب چہرے کو خوف کے آثار ختم ہو گئے اپنی مرضی نے دیکھا انہیں یزیدی نکل جناب فوجی جڑے سے نکل گئے نے مختار سخی دے کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں چلنا نکلیا نا تے تھوڑا جا کے گیا تے سوچنے لگ پیا کہ مینوں لگدا ہے کہ زین العابدین نے مینوں پہچانیا نہیں ذہن کے اندر خیال آیا کہ سید نے مینوں پہچانیا نہیں واپس مڑیا تے آگے عرض کرتا ہے اے امام زین العابدین تسی مینوں پہچانیا نہیں آپ نے فرمایا ظالمہ میں ادو ہی تینوں پہچان لیا سی جدوں خیمے دا پردہ چکیا سی اور میں کیویں بھول سکنا کہ تسی تیراں نے نہیں برسایا آلے رسول دے اوتے تسی گلے کٹے آلے رسول دے تسی ظلم و ستم دی انتہا کر دتی آلے رسول دے میں کیویں بھول سکنا تے کہنے لگا پھر بدلہ کیوں نہیں لیا اج میں تہاڈے کول سا نہتا سا تسی چاہتے بدلہ لے لیندے آپ نے فرمایا کربلا کی وادی کے اندر اسی تہاڈے مہمان سا اور پھر تہاڈا ظرف سی اج تو ساڈا مہمان ہے ساڈا ظرف ہے حضرات گرامی اللہ کریم نے فرمایا والعافین عن الناس اللہ دے بندے ہوندے نے جو لوگوں کو معاف کر دیندے ہیں حضرات گرامی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو ہستی نے جڑے کربلا دے میدان دے اندر آپ تنہا امام حسین دے خاندان دے بچے اور جتنے حسینی سید نے آج تک اور قیامت تک سارے امام زین العابدین دی اولاد دے وچ ہون گے اللہ نے شرف عطا فرمایا اور اللہ نے عظمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو سبب بنایا حسینی سادات دے باقی رہندا اور قیامت تک دے لوگوں نے دسیا کہ لوگوں جڑے صبر کرتے نے میں دنیا میں بھی بے حساب عطا کرنا آخرت بھی بے حساب عطا کرنا دعا کرو اللہ رب العزت سن اس پیارے امام زین العابدین کا صدقہ سانو بھی آپ کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ